ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت تھی، لشکر تھے، محل تھے، اور سب سے زیادہ اس کے پاس وہ چیز تھی جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے: تکبر۔ وہ کہتا تھا، کون مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ لیکن ایک رات ایک ایسی چیز نے بابل کو ہلا دیا جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ نہ تلوار کا وار، نہ تیر کا حملہ، نہ کسی بڑے لشکر کی طاقت، بس ایک ایسی مخلوق جو نظر بھی نہ آئے، جس کے آگے نمرود کی لاکھوں کی فوج سب بے بس ہو گئی اور آخرکار انہیں مٹی میں ملا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پرانے عراق یعنی بابل کی زمین کے پاس ایک ایسی سلطنت تھی جہاں صرف ایک ہی آواز کا حکم چلتا تھا: نمرود۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا کوئی ذاتی نام نہیں ملتا، لیکن تفسیر ابن کثیر اور کچھ روایتوں کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا، جو اس زمانے کا انتہائی طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے لرز جاتے تھے۔ اس کے محل کے سائے میں شہر کھڑے تھے اور انسانیت اپنی گردن اس کے تکبر کے آگے جھکا چکی تھی۔ نمرود کہتا تھا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ خود کو رب کہتا تھا۔ ایک دن نمرود کے پاس ایک نجومی آیا اور اس نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور تیری خدائی کے دعوے کو توڑ دے گا۔ نمرود کا چہرہ سنہری محلوں میں بھی پیلا پڑ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ گلیوں میں فریادیں اٹھنے لگی، ماؤں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ظلم کے قدم خون میں ڈوب گئے۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے وہ دنیا کے تمام دروازے بند کر کے اپنا ایک خاص دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی جو خاموشی کو اپنی لہروں میں سمیٹتی چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی تربیت غار کے اندھیروں میں خاموشی سے ہوتی رہی۔ باہر ظلم کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر اندر اللہ ایک ایسی روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانوں کی تقدیریں بدلنے والی تھی۔ دوستوں، آج کا سوال یہ ہے کہ کون سے نبی علیہ السلام جنوں اور جانوروں سے بات کر سکتے تھے؟ اپنا جواب کامنٹس میں لکھیں۔ غار سے نکلتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھا۔ ستارے، چاند، سورج سب ایک نظام میں چل رہے تھے۔ یہیں سے ان کا فکری سفر شروع ہوا۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بت بنانے والے ایک مشہور کارخانے کے سربراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بچپن سے ہی ایک بت پرست گھرانے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو غور سے دیکھتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ایک سوال رہتا: حق کیا ہے؟ کون ہے جو میرے اندر یہ سوچ پیدا کر رہا ہے؟ یہی سوال انہیں عظیم بنانے والا تھا۔ اس قوم کے لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے، چاند کو خدا مانتے، سورج کے سامنے سر جھکاتے، لیکن پھر یہ سب غائب ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پکار اٹھتا کہ یہ سب فانی ہے، خدا فانی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن انہوں نے قوم سے پوچھا، کیا یہ پتھر تمہیں سن سکتے ہیں؟ قوم ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ قوم کو غصہ آ گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد توحید تھا۔ ایک دن قوم میلے میں گئی اور شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ دیے۔ آخر میں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بڑے بت سے پوچھ لو۔ یہ بات نمرود کے محل تک پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے۔ آخر کار روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود پر مسلط کر دیا، جو اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو گیا اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت